السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں فجر کے بالکل قریب یہ وقت ہے، میں حاضر ہوں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ رات مجھے کھمم سے فون آیا محمد ارشد صاحب کی جانب سے کہ حضرت امیر شام جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ارشاد فرمائے کہ یہاں پر ان کے ماننے اور نہ ماننے کو لے کر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پوری رات بے چینی میں گزر گئی کہ الہ العالمین یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ ہم ایک ذرہ ناچیز، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہماری بساط ہے، ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے اور ہم ان کے ماننے نہ ماننے پر بھی گفتگو کریں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے صحابی بنایا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نے انہیں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور رہی بات، کھل کے میں علی الاعلان کہہ رہا ہوں کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے، شرف صحابیت ہے۔ رہی بات ان کے اور صحابہ کرام کے درمیان میں بالخصوص ہمارے سر کا تاج جو تمام سلسلوں کی آن بان جان بلکہ شان ہے، مولائے کائنات دامد پیمبر حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوئے، اس معاملے کو، اس مسئلے کو ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ ہم ان کے معاملات میں جا کر فیصلہ کریں۔ اس معاملے کو، اس مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار صحابہ کے درمیان میں جو معاملات پیش آئی، اللہ کے رسول ہم اسے سپرد کر دیں۔ ہمیں اس کے اندر فیصل حاکم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے فیصلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہیں تو ہم شروط الصلاح نہیں جانتے، رکون الصلاح نہیں جانتے، طہارت کے مسائل ہم نہیں جانتے۔ ہم کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ ان صحابہ پر، ان ہستیوں پر ہم کلام کریں۔ رہی بات جو حضرت امیر معاویہ و مولا کائنات کے مابین جو مسائل پیش آئے، اس پر آج نہیں بلکہ اکابرین اہل سنت نے 1400 سال سے اس پر سکوت اختیار کیا، کف لسان۔ تو خانقاہ صابریہ قدسیہ حیدرآباد دکن والوں کا ہمارا بھی یہ موقف ہے، ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء مشائخ کی صحبت، ان کی نگرانی میں، ان کی صحبتوں میں ہم نے سیکھا ہے کہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں۔ لیکن جو ان کے درمیان میں جو مابین مسائل پیش آئے، ہم اس حد تک کہتے ہیں کہ ہم کٹر علی والے ہیں الحمدللہ، اور ہم علی والے ہیں یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ان کی ذات پر طنز کر رہے ہیں یا لان تان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم ان پر بات نہیں کر سکتے جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت ستاروں کی مانند ہے، ہم اس پر کلام نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے اس سے بچیں۔ اور یہ فتنہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ دور میں ہمارے درمیان میں نمودار ہوا، یہ مسائل پیدا ہوئے، اس پر کئی زمانے گزر گئے، لیکن اکابرین نے خاموشی اختیار کی۔ ان معاملات پر اللہ کے رسول کو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اللہ کے رسول کی جانب اس معاملے کو سپرد فرما دیا۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو میں زیادہ وقت آپ تمام کا نہ لیتے ہوئے عرض کر دوں کہ ان مسائل میں نہ پڑیں۔ ہم کو ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو اراکین اسلام ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم اس کے اراکین مکمل طور پہ نہیں جانتے۔ اس کا طریقہ سلیقہ جانے، طہارت کے مسائل جانے، وضو کے مسائل جانے، غسل کے مسائل جانے، فقہ کے وہ مسائل جو روزانہ کی زندگی میں ہمارے پاس درپیش ہوتے ہیں اعمال صالحہ کے لیے، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے، ایک آیت پڑھنا نہیں جانتے، صحابہ کرام کی ذات پر، اہل بیت اطہار کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی بالکل راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں جو صحابہ کرام کی آڑ لے کر، صحابہ کرام کی محبت کا دم ان کا پٹا گلے میں ڈال کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں کوئی اگر علی علی کرے، اہل بیت کا نام لے، حسنین کریمین کا ذکر کرے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے،
اس پر آسانی سے یہ ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے، یہ لیبل ٹھوک دیا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیں آپ کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں اگر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگائے تو پھر ہمیں وہ فتویٰ منظور ہے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، صحابہ کرام کے بغض اور ان کی دشمنی کا نام رافضیت ہے۔ تو آپ اس بات کو غور و فکر کریں، اس بات کو جانیں۔ یہ بڑی طویل ہو گئی ویڈیو، میں مختصر سے انداز میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں ضروری ہے۔ تو محبت اہل بیت کی آڑ لے کر کوئی صحابہ کی بے حرمتی کرتا ہے، سمجھ لے کہ وہ مسلک اہل سنت الجماعت پہ قائم و دائم نہیں ہے۔ کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے یا مولائے کائنات کے حوالے سے کرے، آج کے زمانے میں کی جا رہی ہے معاذ اللہ۔ خارجی اتنی، ہمارے صفوں میں خارجیت اتنی بڑھ گئی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، بس آپ جانتے ہیں، اشارہ کافی ہے۔ بس ہم یہ ہے کہ ہم سچے پکے علی والے ہیں، مسلک سمجھ میں آئے، ذرا کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، خارجی ہو تم کس کے ساتھ ہو؟ تو صحابہ کرام کی محبت کا دم بڑھتے ہوئے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا یہ سنگین جرم ہے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی دشمنی دل میں رکھنا یہ بھی سنگین جرم ہے۔ تو اہل بیت کی محبت جو کر رہا ہے اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ رافضی ہو گئے۔ اسی طریقے سے کوئی صحابہ کی محبت بیان کرے، صحابہ کے حوالے سے ان کی شان، ان کے مناقب، ان کے مراتب کوئی بیان کرے، اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ خارجی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت کا نام خارجیت نہیں ہے، اہل بیت کی دشمنی کا نام خارجیت ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل عرض کیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، صحابہ کرام کے بغض دل میں پالنے والے کو رافضی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں ان مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو تقاضے ہم پر لائق ہے، آج جو چیزیں ہم سے تقاضا کر رہی ہیں، وقت کا حساب سے ہم اپنے آپ کو، جو راہ راست ہے، علماء ہیں، اکابرین ہیں، بڑے بڑے مشائقین العظام کا سایہ اللہ نے ہمارے سروں پر رکھا ہے، اس کی اصلاح وہ فرما رہے ہیں، فرما چکے ہیں اور فرماتے رہیں گے صبح قیامت تک۔ اور یاد رکھیں، نسل ابو طالب علیہ السلام ابھی ان معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے وہ موجود ہے، تو یہ کام ہمارا نہیں ہے، سادات کرام موجود ہے، یہ کام سیدوں کا معاملہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے، آخر میں دو اشعار عرض کر دوں، کافی دیر ہو گئی، کافی لمبی گفتگو، بات پہ بات نکلتی چلی گئی، تو میں عرض کرتا رہا، آپ نے سماعت کیا۔ آپ ان چیزوں کا ہرگز غلط مطلب نہ لیں، ہرگز اس کے بارے میں آپ غلط نہ سوچیں کہ صحابہ اہل بیت، یہ دیکھیے صحابہ کرام کی ذات بابرکت، آقا نے فرمایا ستاروں کی مانند ہے، اور ہر صحابی کی جو عزت ہے، عظمت ہے، اس کا سبب ذات مصطفیٰ ہے۔ اہل بیت اطہار کی عزت، عظمت ہے، اس کا سبب بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ تو ہم کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے۔ تو میں آپ کو چند اشعار عرض کر دوں، بس جب مابین جو ان کے درمیان میں جو معاملات پیش آئے، بس ہم اس معاملات میں، ہم کٹر علی والے ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں، کٹر علی والے ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم صحابہ کرام کا کوئی دل میں معاذ اللہ بغض پالے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج نظر کو نہیں، نظریات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، میں ایک ذرہ ناچیز، یہ سب سرکار صابر پاک شہنشاہ کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نسبت کا کرم ہے۔ یہ کھمم میں ہو یا کئی اور مقامات پہ دیکھی جائے ویڈیو، تو آپ اس کو سمجھیں، اور اگر اس کے اندر کچھ غلطی ہو تو میری اصلاح فرمائیں، اور اس بات کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو اسے آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ آج کے زمانے میں اچھی بات پہنچانے والے بہت کم ہیں۔ اور یہ صوفی جی حیدرآباد چینل پہ آپ جو چیزیں ملاحظہ کر رہے ہیں، کبھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہماری نام یا ہمارے پاس کے خانقاہ کے معاملات کو ہم منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانے کا ایک یہ ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے میں آپ تمام کی خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اگر اس میں کچھ غلطی ہو، اگر اس کے اندر میری گفتگو میں اگر خطا کلامی ہو تو آپ میری اصلاح فرمائیں۔ ہو سکتا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو عرض کر چکا ہوں وہ مکمل طور پر میری بات کو ماننا یہ حق کی دلیل نہیں، آپ اس پر اصلاح فرمائیں، غور کریں جو میں نے بات کی ہے۔ محترم سامعین کرام، میں نے علماء کی، مشائقین کی، بزرگوں کی صحبت میں
رہ کر جو سیکھا ہے، اور میں نے چند جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے ذریعے کتب مطالعہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا، وہ آپ تمام کی خدمت میں نے رکھا۔ تو آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ حق کی بات سنیں، اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، اس کو عام کریں۔ تو یہ ہم علی والوں کے ساتھ ہے۔ آخری میں چند اشعار آپ کے پیش خدمت ہے۔ حالانکہ صحت ناساز ہونے کے باوجود میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات پر جواب پیش کروں، گفتگو جو بھی ہے مختصر سے انداز میں ہو جائے۔ آخری میں اشعار سماعت فرما لیں۔ نبی کی معرفت بے شک در حیدر سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے۔ فرشتوں آؤ پوچھو مجھ سے، میں پیشی میں رہتا ہوں، ہے مالک گھر کا کیسا یہ خبر نوکر سے ملتی ہے۔ پڑھانے آئے ہو جبریل اقرا کا سبق کس کو، فرشتوں کو خود تعلیم جن کے گھر سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ میرے مولا عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، یہ جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے حوالے سے آج لوگوں کے درمیان میں جو چیزیں پائی جا رہی ہے، الہ العالمین تو اپنے کرم سے سب کے مسئلے کو، غلط فہمیوں کو دور فرما۔ صحابہ کرام کی محبت ہمارے سینوں میں تعظیم و تکریم عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی جینا، اور اسی میں ہماری موت اور اسی پر خاتمہ اور اسی میں ہمارا حشر فرما۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہم سچے پکے کٹر علی والے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اور آخری میں ایک اور اشعار عرض کر دوں، جنہیں بھی بغض ہو تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آ گیا ماہ محرم تو یہ کھل گیا ہم سب پر، ہمارے درمیان میں بھی کتنے یزید رہتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کتنے یزید رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔